مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم سب آمد کے ایام میں، آمد کے دوسرے اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں، اور آج ہم امن کی شمع روشن کر چکے ہیں۔ جو یسوع کی علامت ہے، جو امن کا شہزادہ ہے، اسے اپنے درمیان ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم اس آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ میرا روحانی کوچ کون ہے، آپ کا روحانی استاد کون ہے، جو آپ کو اس روحانی سفر میں آپ کی مدد اور رہنمائی کرے، آپ کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرے، کمزوریوں کو طاقت میں بدلے۔ تو آپ نے میرے عزیزو کبھی مائیکل جارڈن کے بارے میں سنا ہے؟ وہ ایک باسکٹ بال کا امریکن لیجنڈری کھلاڑی ہے۔ جب وہ جونیئر کالج میں تھا تو باسکٹ بال ٹیم کا رکن تھا، جس کو اس کا کوچ ہمیشہ نیم بدل کے طور پر کھیلنے کا موقع دیتا تھا۔ یعنی جب کوئی کھلاڑی انفٹ ہو جاتا، زخمی ہو جاتا یا کوئی اور پرابلم بنتی تو اسے چانس دیا جاتا تھا، اونلی ایز اے سبسٹیٹیوٹ پلیئر۔ ایک دن وہ اپنے کوچ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ سر، آپ مجھے پہلے کھیلنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ کیا میری گیم بری ہے؟ مجھ میں کیا کمزوری ہے؟ کیا کمی ہے؟ اس کے کوچ نے بتایا کہ تجھ میں ایک خامی ہے کہ آپ کی فری تھرو اچھی نہیں، باقی آپ کی گیم اچھی ہے، اٹیک اچھا کرتے ہیں، ڈیفینڈ اچھا کرتے ہیں، سب اچھا ہے، لیکن آپ کی فری تھرو از بیڈ۔ باسکٹ بال میں اگر کوئی غلط ہو جائے تو پلنٹی اسے دی جاتی ہے اور فری تھرو کا چانس دیا جاتا ہے، تو آپ ہمیشہ مس کر جاتے ہو۔ اس کے استاد نے، کوچ نے اسے بتایا کہ آپ جو فری تھرو ہے ہمیشہ مس کر جاتے ہو، یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں پہلے کھیلنے کا موقع نہیں دیتا۔ آپ بہت سارے طریقوں سے اسے امپروو کر سکتے ہیں۔ ٹیک اٹ سیریس۔ آپ کا کوچ آپ کو کس زاویے اور پہلو سے جانتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی پر غور کریں، مجھے ہے اور آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کوچ جو ہے، ہمارا استاد جو ہے، جو ہمیں لیڈ کرتا ہے، وہ کس زاویے سے، کس پہلو سے جانتا ہے۔ آپ کی طاقت کو، آپ کی کمزوری کو، آپ کی سمت کو، آپ کے رویے کو، آپ کے کردار کو، آپ کے ولولے کو، آپ کی کمزوری کو، آپ کی کمی کمزوری کو، آپ اس کمزوری کو سن کر درست بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یوز ایوری اپرچونٹی ٹو گرو اپ۔ مائیکل جارڈن نے یہ اپنی کمزوری قبول کی اور اس کو ون کرنے کے لیے پریکٹس شروع کر دی۔ اس نے ینگ ایج میں فیصلہ کر لیا، جب وہ 17-18 سال کی عمر کا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر روز 500 سے زیادہ دفعہ فری تھرو کی پریکٹس کرے گا، جب تک 500 دفعہ وہ باسکٹ بال میں نہ ڈال لے، بال اس میں ڈال نہ لے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اس نے اس ہدف کو حاصل کیا اور ایک لیجنڈری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 10 سال تک وہ پریکٹس کرتا رہا، بہت دفعہ اس کا بال باسکٹ کے باہر گرا، اس نے ہمت نہیں ہاری، ہر روز 1500 سے 2000 دفعہ اس نے بال باسکٹ میں پھینکا اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، دھیان و گیان کریں، اپنی زندگی کو ریفلیکٹ کریں، ریٹریٹ کریں۔ آپ کا روحانی کوچ کون ہے، جو آپ کو آپ کی کمزوری بتاتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں۔ جب آپ نے اپنی کمزوری کو دیکھا، جب کسی نے آپ کی کمزوری کو بتایا، جب آپ کی کمی کمزوری کی اصلاح کی، جب آپ نے اپنی کمزوری کو نگلیکٹ کیا یا ایکسیپٹ کیا، اس کو امپروو کیا، کمزوری کو طاقت میں بدلنا شروع کیا۔ چرچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقدسین ہیں جن کی ہم عید مناتے ہیں، یوم یادگار مناتے ہیں۔ وہ پرفیکٹ پیدا نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلا، کمزوریوں پر قابو پایا، سنر سے
سینٹ بنے، گناہگار سے مقدس بنے، اپنی کمزوریوں، خامیوں، غلطیوں کو دور کر کے اچھے، نیک، مقدس، برگزیدہ اور مقرب لوگ بنے۔ کیسے ہم اپنی کمزوری کو پہچان سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنی کمزوریوں کو جان سکتے ہیں؟ مائیکل جارڈن کے پاس کوچ تھا۔ ہر ایک پہلوان کا، ہر کھیل کے میدان کا کوئی نہ کوئی کوچ ہوتا ہے۔ کوچ بہت ساری چیزوں اور پہلوؤں کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے جس کو ہم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کیا آپ کوئی روحانی کوچ رکھتے ہیں؟ ڈونٹ وری، پریشان نہ ہوں، خدا آپ کو روحانی کوچ مہیا کرتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے، وکالت کرتا ہے، یاد دلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ لیٹس ریڈ یوحنا کی انجیل 14 باب کی 16ویں آیت۔ خدا ہمیں روحانی کوچ دیتا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ 17ویں آیت، یعنی روح الحق، جسے دنیا پا نہیں سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے، نہ پہچانتی ہے، لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم میں ہوگا۔ پاک روح اصل میں ہمارا روحانی کوچ ہے، استاد ہے جو ہماری کمزوریاں جانتا ہے اور ہر کمزوری دور کرنے میں قادر ہے، رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 16 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کو گناہ اور صداقت اور عدالت کے بارے میں تقصیر وار ٹھہرائے گا۔ جب کوئی دوسرا شخص ہمیں ہمارے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہے تو انسانی طور پر یا تو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یا ریجیکٹ کر دیا یا رد کر دیتے ہیں، یا دفاع کرتے ہیں، یا پھر اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پاک روح ہمیں ہمارے گناہوں سے آگاہی دے تو ہم حقیقت میں اعتراف کی طرف پھریں گے، اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کریں گے۔ روح القدس ہی اصل میں ہمارا ہادی، رہنما اور کوچ ہے جو اصلاح کرتا ہے، درست اور راستی کی راہ پر لے چلتا ہے، پرفیکشن کی طرف، کاملیت کی طرف ہمیں لیڈ کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا استباغی کے ذریعے سے ہمیں لیڈ کرتی ہے کہ ہم اپنی راہیں درست کریں، سیدھا راستہ بنائیں جو منزل کی طرف لے کر چلے، خدا تک لے کر جائے، خدا سے ملائے۔ یوحنا کی مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 3 باب کی پہلی 6 آیات جو آج کی انجیل مقدس ہے، دوسرے آمد کے اتوار کی، اس میں یوں مرقوم ہے۔ 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور وہ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ یوحنا استباغی اس لیے آیا کہ خدا کے لیے راہ تیار کرے، لوگوں کی توبہ کے لیے رہنمائی کرنے لگا، توبہ کی منادی کرنے لگا۔ توبہ کرو، یہ اس کی منادی تھی، توبہ کرو۔ یہ بہت طاقتور الفاظ ہیں جہاں پر یوحنا ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کا امتحان لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پاک روح کی مدد سے، پاک روح کی روشنی میں۔ میرے عزیزو، داؤد بادشاہ کے بارے میں سوچیں کہ وہ ایک عام چرواہا تھا جس کو خدا نے چنا، مسا کیا اور اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ جب سب کچھ اچھا چل رہا تھا تو داؤد بادشاہ روحانی معاملات میں بہت سست پڑ گیا۔ جب سب جنگ کے لیے جاتے وہ نہیں جاتا تھا، یعنی اس میں سستی تھی، کاہلی تھی، لاپرواہی تھی۔ دوپہر کو جب اپنی چھت پر گھوم رہا تھا تو اس کی نظر گستاخ بن گئی، نظروں کو برائی کی خواہش کی، اس کی نظروں نے برائی کی خواہش کی، بدی کی طرف مائل ہوا، بدی کا مرتکب ہوا، زناکاری کی، پھر اس کا یعنی بتشبہ کے خاوند کو قتل کروایا۔ ان گناہوں کی فہرست میں
ان گناہوں کی فہرست میں داؤد نے سب سے بڑا گناہ کون سا کیا؟ موسٹ سیریس گناہ اس کی زندگی میں کیا تھا؟ کیا زنا؟ کیا قتل؟ نہیں، اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ گناہ کرنے کی حس کھو بیٹھا تھا۔ ہیو نو سینس آف سن، وہ گناہ کے احساس کی حس کو کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اتنے گناہ کیے اور محسوس ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آج ہمارے اور ہماری نسل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ سینس آف سن کھو بیٹھے ہیں، وہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ مسئلہ نہیں بلکہ لوزنگ دا سینس آف سن مسئلہ ہے۔ اس لیے خدا نبی کو بھیجتا ہے، ناتن نبی کو۔ وہ آ کر سیدھا ایسے نہیں کہتا کہ تم نے گناہ کیا ہے، بلکہ وہ ایک تمثیل کے ذریعے اسے آگاہی دیتا ہے کہ ایک امیر شخص کی 100 بھیڑیں تھیں اور ایک غریب کی صرف ایک بھیڑ، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن وہ امیر شخص اس غریب کی جس کی ایک ہی بھیڑ تھی لے لیتا ہے اور اس غریب کو قتل کروا دیتا ہے۔ بادشاہ بہت کیوریس ہوا، اس میں بہت تجسس ہوا۔ داؤد بادشاہ جو وقت کا بادشاہ تھا، حاکم تھا، بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے غریب کی بھیڑ چھین لی، اسے حاضر کرو اور وہ مارا جائے۔ ناتن نبی اسے آگاہ کرتا ہے کہ وہ امیر شخص تو ہی ہے جس نے اس غریب کی بھیڑ، اس کی بیوی کو چھین لیا ہے۔ ناتن نبی کے ذریعے روح القدس داؤد بادشاہ کو اس کے گناہوں کی نشاندہی کرواتا ہے۔ تب داؤد بادشاہ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میری ہی سٹوری ہے۔ تب وہ تائب دل ہوا۔ جب روح القدس نے اسے بتایا نبی کے ذریعے، پھر وہ ریپینٹ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جیسا کہ زبور 32 میں لکھا ہے، اس میں وہ اپنا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ بخشے گئے، وہ دھن جس سے بخشے گئے سب گناہ تے ڈکے گئے سارے اوگن صدا۔ میرے عزیزو، جب روح القدس ہمارا کوچ ہمیں لیڈ کرتا ہے تو ہم اعتراف کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور پاکیزہ زندگی کو اپناتے ہیں۔ مزمور 51 میں لکھا ہے، میر مغنی کے لیے مزمور از داؤد۔ اس کے بتشبہ کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا، تب یہ مزمور اس نے کہا، اے خدا اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ 4 آیت، میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ 6 آیت، میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے اور مجھ سے وہ کام ہوا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ مزمور 32 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کا گناہ بخشا گیا اور جس کی خطا ڈھانپی گئی۔ کیا آپ نے یہ مبارک ہونے کا تجزیہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں؟ ان آمد کے ایام میں خدا ناتن نبی کو داؤد بادشاہ کے پاس بھیجتا ہے، یوحنا استباغی کو اسرائیل کے پاس۔ خدا آج ہم کو فرماتا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کا امتحان لیں اور توبہ کریں، اپنی کمی کمزوریوں کو دور کریں۔ ہمارا کوچ روح القدس ہمیں لیڈ کرتا ہے۔ روح القدس آگاہی کے لیے، رہنمائی کے لیے، مدد اور سپورٹ کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ کاہن بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بہن اور بھائی بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ میں یہ فالٹ ہے، یہ گناہ ہے، یہ کمزوری ہے، یہ غلطی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم ضمیر کا امتحان کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تائب ہوں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔
جیسا کہ عبرانیوں کے نام خط 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ آئیں ہم ان آمد کے ایام میں اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہماری روحانی زندگی کا ویک ایریا کون سا ہے، ویک پوائنٹ کون سا ہے، ہماری زندگی میں کون سی غلطی ہے، خطائیں ہیں، کمزوری ہے، اس پر قابو پائیں، توبہ کریں اور اس کی جگہ پر اچھی روحانی مشقیں کر کے کمزوری کو طاقت اور فتح میں بدلیں، کامیاب روحانی زندگی اپنائیں، اسے بنائیں، لوگوں کے لیے انمول مثال بنیں۔ آئے ہم خدا کی اس آواز کو سنیں، یوحنا اصطباغی کی پکار کو سنیں کہ توبہ کرو، توبہ کر کے خدا کی خوشنودی پا سکیں، خدا کی راہ کو تیار کر پائیں، اس کی شاہراہ کو سیدھا بنا سکیں۔ روحانی زندگی میں جو کوئی کھائی ہے، یعنی ہماری زندگی میں کمی کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کھائی بھر جائے۔ جن کی زندگی میں کھائی ہے، ان کھائی کو پر کرنے کے لیے، ان کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے ان کی مدد کریں، رہنمائی کریں۔ غار جو اندھیرے کی علامت ہے اس کو دور کر سکیں، غار کو بھر سکیں۔ اندھیرا جو غار میں اندھیرا ہے، اس کی جگہ پر روشنی جو یسوع ہے اسے لا سکیں، یسوع کی روشنی سے منور ہو سکیں۔ اپنے اندر کے اندھیرے کو، اپنی زندگی کے اس غار کو یسوع کے نور سے منور کرنا ہے۔ یسوع جو دنیا کا نور ہے ہمیں منور کرتا ہے، جو کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، وہ ہمیں بھی دنیا کا نور بناتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ہر پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، مطلب یہ کہ پہاڑ، کئی لوگ اپنی زندگی میں پہاڑ رکھتے ہیں، تکبر کا پہاڑ، غرور کا پہاڑ، ٹیلا رکھتے ہیں، تکبر اور غرور ہے، وہ پست کیا جائے گا۔ انسان خدا کا کلام سن کر توبہ اور تائب دل ہو کر توبہ کر کے اپنی زندگی میں حلیمی اور فروتنی کو لا سکتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی میں حلیمی اور فروتنی آئے گی، یعنی وہ پہاڑ، وہ تکبر ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ پر یسوع جیسا مزاج ہوگا۔ بس تمہارا مزاج ویسا ہی ہو جیسا مسیح یسوع کا، کہ اس نے خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، غلام کی ذات اختیار کی، حلیم اور فروتن بن گیا۔ ہمیں جو ہماری راہیں ٹیڑھی ہیں ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ انعامت کے ایام میں جو ہماری راہیں، ہمارے رویے، کردار ٹیڑھے ہیں، ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، سیدھی راہ پر آنے کی ضرورت ہے، اس راہ پر جو یسوع ہے، جو راہ حق اور زندگی ہے، اس پر آنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو زندگی میں ٹیڑھا پن ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے جو راستے نہ ہموار ہیں وہ ہموار بن جائیں گے، ہموار بنیں گے۔ اپنی زندگی میں جو ناہمواریاں ہیں، یسوع میں زندگی گزارنے کے دوران جو ناہمواریاں ہیں، ان کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے راستے جو ہیں، جو خدا کی طرف جاتا ہے راستہ، وہ ہموار بن سکے، بشرطے کہ ہم توبہ کریں، اپنی کمی کمزوری کو دور کریں، پیوریفائی ہوں، پیوریفیکیشن پر توجہ دیں اور پرفیکٹ بنیں، اس کے لائق بنیں۔ آئے ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہماری زندگی کا ہر ٹیڑھا پن دور کر دے، نہ ہمواری کو ہموار بنا دے، جو کمزوری ہے اسے دور کر دے، جو خامی ہے، غلطی ہے، اسے دور کر دے، اور کمزوری کی جگہ پر طاقت عطا کرے، بیماری کی جگہ پر صحت اور سلامتی عطا کرے۔ ہم جو سلامتی کی، امن کی شمع روشن کر چکے ہیں، خدا ہماری زندگی میں امن، صلح، اتحاد اور سلامتی قائم کرے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے،
یہ امن کی کینڈل جو ہے ہر جگہ پر روشن ہو، ہر ایک کے دل میں روشن ہو، ہر ایک کے خاندان میں روشنی آئے، امن کی روشنی آئے، تاکہ ہر ایک خاندان کی زندگی میں، ہر فرد کی زندگی میں امن ہو، سکون ہو، سلامتی ہو، تاکہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہ کر خدا کی بادشاہی کا پرچار کر سکیں، خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں، جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ جیسا یوحنا اشتباغی فرماتے ہیں، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سے یہ ساری کمی، کمزوریاں، ویک پوائنٹ، ویک ایریا کو ختم کر کے یسوع کے لیے تیار ہو سکیں، جو امن کا شہزادہ ہے، اسے اپنی زندگی میں اتار سکے، بہتر طور پر تیاری کے ساتھ اس کے درشن کر سکیں، اس کو اپنی زندگی میں اتار سکیں، اپنی زندگی میں اسے ویلکم کہہ سکیں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں اسے جنم دے سکیں، تاکہ ہر کوئی زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے اور سلامتی کے شہزادے کا دیدار کر سکے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔